السلام علیکم. ہم یہاں پہ اس وقت موجود ہیں ہاؤسز آف پارلیمنٹس لنڈن میں، اور مشتاق لال شاعری کی طرف سے ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا جس میں عید سیلیبریشنز اور 9/11 کے وکٹمز کو یاد کرنے کی تقریب تھی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے معروف سائیکیٹرسٹ اور ہوم آفس کے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فاروق حسین. ان کا بہت زیادہ تجربہ اپنی فیلڈ میں اور ان کی ایک بہت زیادہ رسپیکٹ ہے جس فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں. میں ان سے سوالات پوچھنا چاہوں گی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس وقت پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے اور اس پہ اتنے سارے لوگ بے گھر ہو گئے، ان کا مال مویشی جانور ایون ان کے اولاد اور ان کے گھر کے افراد وہ سب بہت کچھ ان سے چھین چکا ہے. بحیثیت سائیکیٹرسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ ان کا رمضان باہر گزرا، ان کی عید باہر گزری ہے، ان کے بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، تو اس کا فار فیوچر جنریشنز اور ان لوگوں کے مائنڈ پہ جو امپیکٹ ہوا کیا وہ کبھی ریکور کر سکیں گے؟ یہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ کا سوال کا. بھائی مصیبت آئی ہے لیکن گزری نہیں. اب تو لوگوں میں جوش خروش ہے اور ہر آدمی مدد کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس دیکھیں تو بہت ہی برا حال ہے. نہ صرف فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جانور تباہ ہوئے ہیں، کاٹن اور کپاس اور ویٹ کی سب ختم ہو گئی ہے، گندم، بلکہ اس کا بہت لمبا ایفیکٹ پڑے گا. اور ہمیں فیوچر کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کبھی ایسا سامنا کرنا پڑے ان مصیبتوں کا تو ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پلاننگ نہیں ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے. جہاں تک زلزلے کا تعلق تھا وہ لوگ بھاگے گئے. زلزلہ آیا چند منٹوں میں، کافی لوگ مرے اس میں، کافی لوگ شہید ہوئے، کافی لوگوں کو نقصان پہنچا، لیکن وہ گزر گیا. اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں فلڈنگ کے، یہ تو ابھی 10 سال تک چلیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں پرٹیکولرلی پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ یہاں پہ بحیثیت ڈاکٹر ان لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی چھوٹا سا حادثہ گزرتا ہے، ان کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، ان کا مکان ریپوزیس ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں، انہیں میڈیسن دی جاتی ہیں. لیکن یہ لوگ جو پاکستان میں ہیں جنہیں کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر جو وہ سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سمینہ یا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہڈی ٹوٹ جائے، سر پہ چوٹ آ جائے، سارے لوگ بھاگے جاتے ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، لیکن جہاں دل رو رہا ہو وہاں پہ کون دیکھتا ہے ڈپریشن کو، کون دیکھتا ہے انگزائٹی کو، کون دیکھتا ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس سنڈروم کو. اور یہ ساری جو ہیں پوری مصیبتیں یہ ساری اس وقت نازل ہوتی ہیں جب کہ ایکیوٹ فیز ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے. لوگ دل میں آنسو بہاتے ہیں، چپ کے روتے ہیں، ان کا کوئی بے یار و مددگار ہیں سوائے خدا کے، اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کیسے کریں جن پہ سائیکولوجیکل ٹراما ہوا ہے. بچوں پہ خاص کر جو کہ بڑے امپریشنیبل ایج کے ہیں، عورتوں پہ خاص کر کے جو کہ پریگننٹ تھیں، جن کے مصیبتیں پڑیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اگر کوئی پرسنل چیز کی بھی ضرورت ہو، چونکہ سارے مرد جو ہیں وہ ایڈ ورکرز ہیں، عورت کوئی بھی نہیں تھی، تو اپنی پرسنل چیزوں کے لیے بھی، پرسنل ہائیجین کی چیزوں کے لیے بھی وہ جا کے کسی مرد سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ سینیٹری چیزوں کی ضرورت ہے یا ہمیں اس دوائی کی ضرورت ہے. بیچاری شرم کے بارے اور زیادہ کوڑ رہی ہیں، اور زیادہ مرجھا رہی ہیں، اور زیادہ سفر کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے مختلف ممالک نے ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دے کے وہاں پہ پہنچائی ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سائیکیٹرسٹ کی ٹیم مختلف ممالک سے وہاں پہ روانہ کی جائے تاکہ ان لوگوں کے جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں، ان کے جو دماغ پہ، ان کے ذہن پہ جو اثرات ہوئے ہیں اس میں ان کی تھوڑی بہت مدد کی جا سکے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بڈھوں کے لیے، مثال پہ ایک بڈھا باپ ہے، اس
اس کا بیٹا مر گیا یا کسی آدمی کی بیوی مر گئی یا بچے چھوڑ کے مر گئی تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہمیں. انگزائٹی کے لیے کرنا چاہیے کاؤنسلنگ, ڈپریشن کے لیے علاج کرنا چاہیے, گروپ تھراپی ہو سکتی ہے, کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, میڈیسنز یوز ہو سکتی ہیں, سینٹرز بنائے جا سکتے ہیں, ہاسپٹل جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں ان میں سائیکولوجیکل ونگ ہونا چاہیے. اور فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ اگر اسکول بنائیں یا ہسپتال بنائیں کسی ایسی اونچی جگہ پہ بنائیں جہاں کے فلڈ کا پانی نہ آ سکے. خدا نہ خواستہ اگر یہ حادثہ ہوا, کیونکہ ساری دنیا کی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, تو ہمیں پلاننگ ضرور کرنی چاہیے اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ابھی ہمارے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فاروق حسین کی باتیں سنی. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایک آدمی کسی ایک چھوٹی سی پرابلم سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر جو سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے اسے کاؤنسلنگ آفر کی جاتی ہے, سائیکیٹرسٹ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, سائیکولوجسٹ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں ایک انتہائی دردناک مصیبت سے گزرے ہیں, جن کے پاس ان کے گھر نہیں رہے, جن کے پاس ان کے جائیدادیں نہیں رہی, جائیدادوں کے پیپر نہیں رہے, جن کے سر سے چھت اور آسمان پاؤں کے نیچے سے زمین چھن چکی ہوئی ہے, اور وہ اس وقت انتہائی قسم پرستی کی عالم میں صرف خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے اوپر, ان کے دماغ کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں اس پورے حادثے کے ان بچوں پہ, ان عورتوں پہ, ان بوڑھوں پہ, ان مردوں پہ, اس کے جو سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں, کیا وہ کبھی ختم ہو سکیں گے؟ کیا ہم سب مل کے کچھ ایسا کر سکیں گے کہ انہیں اس ساری مصیبت سے نکال سکیں اور اس ڈیمیج کو منیمائز کر سکیں جو ان کے دماغ پہ ہوا ہے؟ یہ اس بات کے بارے میں ضرور سوچیے گا. سمینہ, TV 786 نیوز, لندن.